جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پریس کانفرنس جو پریس کلب لاہور میں انٹرفیتھ کونسل فار پیس اینڈ ہارمنی اور مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام سیالکوٹ کے سانحہ پر مذمتی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام مسالک کے جید علماء کرام اور دیگر مذاہب عالم سے تعلق رکھنے والے رہنما اور زعماء شریک ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو لوگ شریک ہیں، جس میں علامہ زبیر احمد ظہیر، مولانا محمد خان لغاری، پریس کلب لاہور کے صدر ارشد جناب انصاری صاحب، مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب، علامہ کاظم رضا نقوی صاحب، فادر توفیق صاحب، پادری شاہد معراج صاحب، سردار بشن سنگھ صاحب، مولانا پیر عثمان نوری صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر رانجھا صاحب اور دیگر حضرات آج کی اس پریس کانفرنس میں شریک اور موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل سانحہ سیالکوٹ ہوا، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جو اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا کہ وہ غیر ملکی جو سری لنکن، جو کہ ایک مینیجر تھے فیکٹری میں، ان کے ساتھ جو زیادتی اور درندگی کی گئی اور ان کو سڑکوں پہ جیسے گھسیٹا گیا اور پھر ان کو مارنے کے بعد آگ لگا دی گئی، یقیناً ہمارا اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دنیا کو ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ، اور ہماری جانیں ان پر قربان ہیں۔ مگر کیا اگر دیکھیں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جو فرماتے ہیں درخت کو بھی آگ نہ لگاؤ، کیڑے مکوڑوں کو بھی مت جلاؤ، اور اسی طرح انسانوں کے جو تحفظ اور پھر اقلیتوں کے جو تحفظ کی بات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ یقیناً یہ فورم جو تمام مسالک کا اور تمام مذاہب کا ہے، وہ اس واقعے کی شدید مذمت کر رہا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ ایک ریاست کے ہوتے ہوئے، ایک پاکستان کے ہوتے ہوئے اور عدلیہ کے ہوتے ہوئے اور اپنے اداروں کے ہوتے ہوئے خود عدالتیں اپنی جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیں اور سڑکوں پر جس کو چاہیں جس کو مرضی گھسیٹیں؟ ہم نے بڑی کوشش اور بڑی توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس ماحول کو بنایا ہے
اور دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو آج پاکستان میں کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب ریاست موجود ہے، جب ہمارے ادارے موجود ہیں، تو پھر ہمیں عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس طرح انسانوں کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ پولیس ہے، عدلیہ ہے، نظام ہے، تو ہم اس کی طرف جائیں۔ ایسے تو ہر انسان آزاد ہو جائے گا اور جس کو چاہے گا وہ گلیوں میں اس طرح گھسیٹے گا، مگر یاد رکھیں یہ ملک اس چیز کی کسی کو اجازت نہیں دے گا۔ اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اس بیان کا کہ میں اس جو واقعہ ہے اس کی خود نگرانی کروں گا، اور ہم آرمی چیف سپہ سالار پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان اور فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو اسلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں، احترام آدمیت کی بات کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی پوری پاکستانی قوم اور دنیا کو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، اور ہم اپیل کر رہے ہیں اپنے اس فورم کے ذریعے کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلام دین امن ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کہیں پر بھی ہمیں یہ درس نہیں ملتا، بلکہ ہمیں درس محبت کا ملتا ہے، ہمیں درس ہم آہنگی کا ملتا ہے، ہمیں درس رواداری کا ملتا ہے، ہمیں درس ایک دوسرے کو آگے لے کر جانے کا اور محبت کا ملتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب مل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل بین المذاہب امن کانفرنس کی، اور اس کا بھی یہی تھا کہ دنیا کو ہم ایک اچھا پیغام دیں۔ جہاں پاکستان کہتا ہے میں امن کا دوست ہوں، جہاں پاکستان کہتا ہے میں پیس پروسیس میں دنیا کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، وہاں پر ایسے حالات کو پیدا کرنا، ایسی چیزوں کو پیدا کرنا، اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، اور فل فلیج قسم کی ایسی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ساری دنیا کے سامنے جو چیز ہے وہ عیاں ہو جائے۔ ہم تمام انسانوں کا، تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور آج میں یہاں پر یہ بات کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سری لنکا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بڑی محبت اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے مضبوط تعلقات، ہم ان کی عوام کے ساتھ اس درد میں، تکلیف میں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم جو ہے اس درد اور تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جیسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور بہت ساری تنظیموں نے اس کی مذمت کی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مختلف تنظیموں سے شاید ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر مذہب کے نام پر جو ہے اس طرح کی وحشت کو پھیلانا اور کرنا، میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے، اور اس زیادتی کو اس پاکستان میں ہم چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں اور ہماری ریاست مضبوط ہے، اور ایسے جو واقعات ہیں ان پہ انشاءاللہ کمیشن بھی بنے گا، JIT بھی ہوگی، اور ان لوگوں کو پکڑ کر قرار واقع جو ہے سزا دی جائے، کیونکہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات ہیں کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام اپنے جو یہاں پر شرکاء اور علماء، رہنما، صحافی اور اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز سے جو لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے ذریعے پورے پاکستان اور پوری دنیا کو جو پیغام دیا ہے، میں ایک دفعہ پھر ان کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں جو مذاہب کے خوبصورت لوگ اور اسی طرح علماء تشریف فرما ہیں، ان حضرات سے بھی ایک 1.5 منٹ کی بات کو ہم سنیں، تاکہ دنیا کو یہ باور کرا سکیں کہ پاکستان اصل یہ ہے جو ہمارا اس پلیٹ فارم پر بیٹھا ہے، اور پاکستانی قوم بھی ان کو سننا چاہتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم 2 منٹ کی بات کریں۔ میں مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب سے کہوں گا، آج میں چاہتا ہوں میڈیا اس کو اٹھا کر میڈیا اس کو زیادہ سے زیادہ دے، زیادہ سے زیادہ نشر کرے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ تمام لوگ، تمام مسالک، تمام مذاہب مل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے لیے سب ایک ہیں، اور دنیا کے امن کے لیے بھی ہم سب ایک ہیں۔ مولانا سید عبدالقدیر آزاد صاحب کو کہ جو اپنے عظیم والد گرامی قدر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی کوئی بھی مسئلہ ملک اور ملت کے خلاف کوئی پلاننگ، کوئی سازش ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے میدان عمل میں نکلتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں قانون کی عملداری جو ہے اس کو قائم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہو، مگر کسی بھی شخص کو کسی صورت میں قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جس طرح مولانا نے فرمایا، ہماری حکومت موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہیں، ہماری عدلیہ موجود ہے، ہمارا سسٹم موجود ہے، اس کے مطابق ہر شخص کو اپنی شکایت ان اداروں تک لے کر جانی چاہیے، اور پھر سزا دینا کسی کو یہ حکومت کا اختیار ہے، کسی بھی فرد کا یا کسی فرقے کا یا کسی طبقے کا یا کسی شعبے کا دوسرے کا کام نہیں ہے۔ ہم یہ اب لمبی بات میں کرنا نہیں چاہتا، یہ بڑی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسلام کے نام پر دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے وہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، رحمت للعالمین کی ذات گرامی جو ہے ان پر بھی لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور پاکستان کی بھی بدنامی کرتے ہیں، اور پوری کی پوری قوم جو ہے اس کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں،
روزانہ قتل و غارت کے دوسرے بھی واقعات ہوتے ہیں، مگر حکومت جو ہے ہماری وہ اعلانات تو بڑے بڑے شاندار کرتی ہے. جیسے اب بھی اس موقع پر صدر مملکت کا بھی اعلان آیا، وزیر اعظم کا بھی اعلان آیا، آرمی چیف صاحب کا بھی اعلان آیا. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا، مگر یہ بات اعلانات کی حد تک نہیں رہنی چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہ ہندو تھا یا سری لنکا کا تھا، جو بھی تھا انسان تو تھا نا. اس لیے ایک انسان کا قتل ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی ہے. انہوں نے ہندو بنیے مودی کے معاملات کو بیلنس کرنے کی اور ان کے ظلم و جبر کو جواز بخشنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ بہت بڑی گہری سازش اور پلاننگ ہو سکتی ہے پاکستان کے خلاف. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے، اور یہ جو ہماری عدلیہ ہے ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو فوری طور پر دیا جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف میں تاخیر کرنا انصاف نہ ہی دینے کے مترادف ہے. اور یہ بات واضح ہے، امام کائنات کا قول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ ارشاد فرمایا، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ ملک جو ہے وہ کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم اور ناانصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا. یہ ہمارے ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تمام انکوائری مکمل کر کے ان لوگوں کو اسی چوک میں تختہ دار پر سر عام لٹکایا جائے جہاں انہوں نے اس آدمی کو جلایا ہے اور اس آدمی کو قتل کیا ہے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ یہ مطالبہ انصاف پر مبنی ہے. کوئی شخص اسلام کی آڑ میں، سرور کائنات کی محبت کی آڑ میں کسی شخص کو ناجائز قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا، نہ قرآن کی روح سے، نہ رسول اللہ کی سنت کے روح سے، نہ آئین پاکستان کے روح سے. جو شخص بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، قانون کا اور حکومت کا اور اداروں کا فرض ہے کہ اس کو فوری طور پر، یہ نہیں ہے کہ سال ہر سال تک لٹکایا جائے، فوری طور پر اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر پوری دنیا کے سامنے مثال کی جائے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے. آج جناب مولانا عبدالقدیر صاحب نے تمام مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سیالکوٹ میں ہونے والا سانحہ درندگی کی گھٹیا ترین مثال ہے. اور جن لوگوں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی آڑ میں یہ کام کیا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو خوش نہیں کیا بلکہ رنجیدہ کیا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا پیغام محبت ہے. آپ نے لوگوں کے درمیان محبت پھیلائی ہے اور محبت کا درس دیا ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اسلام اور پاکستان دونوں کے چہروں کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے. بہت شکریہ. اور ہم شکرگزار ہیں جناب مولانا ڈاکٹر خلیل رضا صاحب کے، جن کا خاندان نصف صدی سے زیادہ اس عمل کی شمع کو روشن کیے ہوئے، وہ شانتی نگر کا واقعہ ہو، کہیں بھی ہو، کیونکہ بزرگ والد محترم اور یہ خاندان ہمیشہ اور اس کارواں میں شامل سارے لوگ امن کی بات کرتے ہیں. اور کرے بھی کیوں نہ، پاکستان ہمارا گھر ہے بلا امتیاز، رنگ، نسل، مذہب، ذات، عقیدے، یہ ہمارا پاکستان سب کا گھر ہے. حضرت قائد اعظم نے جو پاکستان پر آیا وہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا پاکستان نہیں، وہ سب کا پاکستان ہے. اور ہم یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں.
اور یہاں پر وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کے اور پھر مذہب کے دشمن ہیں، یہ ان کا کام ہے. اور یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جتنے واقعات وہاں ہوئے ہیں، یہ کوٹ رادھا کرشن کا میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا، لوگوں نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں تاخیر کر دی. اور اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل، اپنے جو باتیں ہیں اس کو، دوسروں کا ایجنڈا جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں. آج ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا محاسبہ کرنا ہوگا. اور یہ کہا گیا ہے کہ ناؤ اٹس اے ٹیسٹ کیس کہ پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سارا پاکستان، ساری قوم اکٹھی ہے. اور شری لنکا کی بات آپ کرتے ہیں، وہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں بینائی کے لیے سب سے زیادہ دی جاتی ہیں. اور ان لوگوں نے یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اندھے ہیں، لیکن جب قوم کھڑی ہو گئی ہے تو سب کو پتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں. اور اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. اور میں صرف اسی دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس مطالبے کے ساتھ کہ آج اب ہمیں یہ طے کرنا ہے. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں جہاں پر مذہب کی آڑ میں لوگوں نے لوگوں کا استحصال کیا، جانیں لی، اور پھر بعد میں پتہ بھی چلا کہ یہ غلط الزام لگایا ہے. جنہوں نے غلط الزام لگایا ہے ان کو وہی سزا دینی چاہیے. اور یہ اسی طرح سے معاملہ جو ہے یہ حل ہوگا. پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اور ہم سب کو اس بات کا اعادہ کرنا ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. پیارے پاکستان میں لائیں گے ہم نور، پیارے پاکستان میں لائیں گے ہم نور، اس سے سب اندھیرا جلدی کر کے دور. آمین آمین ہم بڑھتے جائیں گے، آمین آمین ہم فتح پائیں گے. پاکستان زندہ باد. میں بادشاہی مسجد کا قومی سطح پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ قومی فریضہ پر وقت آل مذاہب اور آل مسالک کی نمائندہ شخصیات کو یہاں بلا کر دنیا بھر کو پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ دکھایا ہے جو ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ہونے والی ہر پرسنل واردات جو ہے اس میں نہ اسلام کا کوئی عمل دخل ہے نہ پاکستان کا. پچھلے دنوں انٹرنیشنل انٹرفیتھ کے عالمی سفیر ڈاکٹر لیف ایدلنڈ کے اعزاز میں 108 ملکوں کی انٹرنیشنل سائٹ پر علامہ ڈاکٹر سید عبدالخبیر آزاد صاحب نے جو پاکستان کی مذہبی ہم آہنگی کی صورت دکھائی تھی، وہ پاکستان دشمن قوتیں سخت پریشان تھیں. میں سمجھتا ہوں ان قوتوں کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس عظیم واقعے سے جس سے پاکستان کا قد بلند ہوا، پاکستان کا وقار بلند ہوا، انہوں نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے اس مینیجر کا قتل اور اندھوناک قتل کا ارتکاب کیا ہے. یاد رہے کہ 2021 میں 4 واقعات، 4 قتل ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، اور جب اس کی تحقیق ہوئی ہے تو پیچھے ذاتیات نکلی ہیں، جیسا کہ خوشاب کے اس بینک مینیجر کا قتل ہوا مرزائیت کے نام پر، اور جب پتہ کیا تو گارڈ کا ذاتی قتل نکلا. یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اس میں مذہب کا اقبال کرنا یقیناً یہ پاکستان اور اسلام دشمنی کے مترادف ہے. علامہ صاحب نے بر وقت آواز اٹھا کر یقیناً ان عالمی سازشی لوگوں کی سازش کو ناکام کیا ہے. ہم جہاں اس کی مذمت کرتے ہیں وہاں چیئرمین رولت ہلال کمیٹی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر لگنے والے اس داغ کو انہوں نے بر وقت دھو دیا ہے. خدا ان کو اس کی برکت دے. آج کا یہ عظیم اجتماع نہایت اہم امر کے لیے جس کا اہتمام چیئرمین رولت ہلال کمیٹی علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب نے کیا. تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ یہاں پر اظہار خیال کر رہے ہیں. یہ سیالکوٹ کا سانحہ پوری دنیا کی عالم انسانیت کو تڑپا دیا ہے. کوئی مقام ایسا نہیں جس مقام پر اس کی مذمت نہ کی جا رہی ہو. آج ہر چرچ میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، بیرون ملک امریکہ سکون کے ادارے میں
دیگر مقامات پر ہر مقام پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس صرف مذمت کا کام نہیں ہے۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، جناب علامہ زبیر صاحب نے بہترین گفتگو اس حوالے سے کی کہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ایسے شدت پسندوں کو، چاہے مذہبی ہوں چاہے مسلکی ہوں، ایسے شدت پسندوں کو کبھی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ان کو رعایت دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں، رسول پاک کی شان کا نام لے کر، کبھی یا حسین کا نام لے کر، کبھی قرآن کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کوئی ایسا سانحہ نہیں ہوتا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اب بھی معلوم ہو رہا ہے منیجر کے حوالے سے یہی نکلے گا۔ ہمارے ڈاکٹر رانجھا صاحب بحریہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ابھی بتایا کہ میں 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ہر سانے ہر واقعے میں بے دین لوگ ملوث ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو محبت والا کہلا کر میدان میں آ کر وہ کام کرتے ہیں یا نہ قرآن کہتا ہے، نہ رسول پاک فرماتے ہیں، نہ صحابہ فرماتے ہیں۔ وہ کام کر کے اپنی محبت کا اعلان کر کے، جھوٹی محبت کا اعلان کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون اور سکون کے حوالے سے میں عرض کروں گا، سکون تب ہی ملے گا جب آپ اسلام اور اپنے مذاہب کے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے، اور تمام مذاہب اور مسلک کا اصول یہی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسلام دین امن ہے جو سراسر امن اور سلامتی کا دائی ہے۔ سیالکوٹ میں ہونے والے دل خراش واقعے کی شدید الفاظ میں جہاں ہم مذمت کرتے ہیں، وہاں آج پاکستان کا ہر طبقہ دکھی بھی ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی گئی، اور سیالکوٹ میں اس واقعے کو مذہب کے ساتھ جو نفی کیا گیا، اس کے پیچھے مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور آج اس پلیٹ فارم سے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اس فکر کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پہ ایسے جوشیلے نعرے کم عمر نوجوانوں کو دے کے ان سے قتل و غارت گری کروا رہی ہے، ماورائے عدالت قتل عام کروا رہی ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اسلام کا نام لے کے کسی کو ماورائے عدالت قتل کرے۔ اگر یہ ممبر پہ بیٹھے اور مذہبی رہنما اور رہنما اس کی مذمت کرتے تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ وہ نوجوان قتل کے بعد جب وہ میڈیا کے سامنے بیان دے رہے تھے تو جو وہ نعرے لگا رہے تھے اس کے پیچھے ہمیں انتہا پسندانہ اور منافرت پہ مبنی وہ فکر نظر آ رہی تھی جس کی زہر اس ملک میں پھیل چکی ہے، اور پیغام پاکستان کے ذریعے یہ جو سامنے بیٹھے علماء ہیں یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ایجنسیز کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مثبت فکر کے حامل علماء کے دست و بازو بنے، اور ہر گلی محلے کے اندر جب تک یہ امن پسند فکر نہیں پہنچے گی، اعتدال پہ مبنی یہ فکر نہیں پہنچے گی، محبت اور رواداری کی یہ فکر نہیں پہنچے گی، تب تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ اور کل پھر کوئی اور ماورائے عدالت اور ماورائے اسلام کوئی ایسا اقدام کر کے اس ملک میں ہیرو بن سکتا ہے جس کے بعد ملک میں کوئی اور مذہبی جماعت نومولود بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اگر آج وہ اس کا قتل عام کرنے والے کل عدالت میں جا کے ہیرو بن کے ان کے گلوں میں اگر ہار ڈالیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر اسلام کے خلاف جو ہونے والی سازش ہے اسے کون روکے گا؟ پوری دنیا کے اوپر FATF کی وجہ سے جو پاکستان کے مذہبی اداروں میں پابندیاں لگی ہیں، اب وہ نکلنے کے لیے جا رہا تھا، ایک پھر ہمارے خلاف سازش کر دی گئی اور وہی ایلیمنٹ استعمال کیے گئے جو سیاست، مذہبی سیاست کا آج علم بردار بنے ہوئے اس ملک کے اندر۔ تو اس میں ہمیں یہاں آج واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ انتہا پسند اور وہ شدت پسند ایلیمنٹ اس کے پیچھے ہیں کہ جنہوں نے ہر گلی محلے کے اندر نوجوانوں کو خراب کیا اور غلط فکر دی کہ جو چاہے تمہیں جہاں ملے اسے قتل کر دو، پھر تم اس ملک کے ہیرو بنو، اور حکومت نے ان کا ساتھ دیا
ہم یہ واضح آج پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت ان کو مزید سپیس نہ دیتی، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہ رکھتی، تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ کوئی سرگودا کے اندر بینک مینیجر کو قتل کرے، پشاور کے اندر ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو قتل کیا گیا، اور جنوبی پنجاب کے اندر ایک پروفیسر کو قتل کیا گیا، آج یہاں پہ سیالکوٹ کے اندر مینیجر کو قتل کیا گیا، کل اسی کو ہیرو بنا دیا جائے گا اور اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ آج ان علماء کی مذمت پھر کہاں جائے گا؟ ان کا ساری مذمت، ان کے سارے یہ اقوال، یہ سارے فرمان کہاں جائیں گے جب ایک سیاسی جماعت اس کو ٹکٹ دے کے اسمبلی میں لے کے آنے کی کوشش کرے؟ تو ہم بھرپور انداز سے اس فکر کی، اس سیاسی فکر کی، ان سیاسی جو نعرے ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جب تک ہم اس کا کلا کما نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی پاکستان کی حفاظت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکیں۔ جس طرح اسی سارے جنہیں بھی اسی بیٹھے ہیں، کسی طرح 20 سال ہو گئے، کسی طرح 25 سال ہو گئے، کسی طرح 15 سال ہو گئے، اسی سال 12 مہینے ایک کوشش کرتے ہیں آپس ایک دوجے دے پروگرام جاندے ہیں، ایک دوجے دے خوشیاں شامل ہوندے ہیں، ایک دوجے دے دن تہوار مناندے ہیں، اس لیے کہ پاکستان دا جڑا میسج ہے، جڑی تصویر ہے، یہ دنیا جائے کہ اتھے اسی سارے سب تو پہلے پاکستانی، بعد جا ساڈا مذہب ہے۔ لیکن بدقسمتی دے نام جتنے ساڑی سال دی محنت ہے، اتنے سال دے ایک ادھے دن وچ جس طرح کل سیالکوٹ دا واقعہ پیش آیا، جتنے مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے، اتنے میرے پیارے پاکستان دی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان سب دا سانجا کار ہے۔ جدو ساڑی ملک دی بدنامی یا ساڑا دشمن خوش ہوندہ ہے، خاص کر کے انڈیا، تو سانو بڑا دکھ ہوندہ ہے۔ ساڑے سیکیورٹی ادارے، ساڑے پرائم منسٹر، جنہیں ساڑے ادارے، وہ سال 12 مہینے ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ پاکستان کا اچھا میسج، اچھا پیغام ساری دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ جس طرح عالم دین نے، علامہ صاحب، وہ سارے دوستان نے مذمت کی تھی، میں پوری سکھ کمیونٹی والوں یہ تائید کرتا، تھوڑے شانہ بشانہ پہلے بھی چھوٹا فرا سمجھ کے نال ٹوڑ دے، آگے بھی تھوڑے نال شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان واسطے سانو آگے آکے اس طرح جڑے تنگ نظر لوگ نے، حکومت پاکستان نے جتنی ذمہ داری بندی ہے، ساڑے ادارے نے جتنی ذمہ داری بندی ہے، ساڑی بھی ذمہ داری بندی ہے کہ ایسے گردوارے اپنے بچیاں نو سمجھائیے۔ عالم دین اپنے مسجد تو، چرچ تو، مندر تو، جب تنگ نظر ہر جگہ ہے، ہر مذہب ہے۔ اسی یہ نہیں کہے کہ صرف مسلمان نے، سکھاں بھی ہے نے، ہندویں بھی ہے نے، لیکن سانو یہ چاہیے ہے کہ اسی اپنے عبادت گاواں جڑے سجے اسی ہوتے جا کے رب دے آگے سر جھکاندے ہیں۔ آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھتے، اسی 2 وقت سویرے شام عبادت کرتے ہیں۔ ساڑا یہ فرق بڑھتا ہے کہ اسی اتھی بھی گل کریے کہ اس طرح تنگ نظر لوگ جتھی بھی ہے نے، اسی انہاں نو پناہ نہ دئیے، اسی انہاں نو کھل کے اپنے کمیونٹی دے مذمت کریے۔ ایک باری پھر میں کل کا جڑا واقعہ ہویا ہے وہ دے پر زور مذمت کرتا اور نال میں عبدالخبیر آزاد صاحب نو اس گل دے مبارکباد بھی دینا۔ جدو کوئی بھی واقعہ ہونا ہے سب تو پہلے آ کے وہ ہندو دھرم کا کوئی ایشو ہوئے، کرب جمندر کا ایشو ہوئے، یا رحیم خان سڑتے ہوئے سی، یا کسی چرچ کا مسئلہ ہوئے، یا چھوٹا موٹا جڑا بھی ہوئے، یہ سارے ساتھیاں نے، سارے مذاہب نے اکٹھا کر کے اس مسئلے کا حل اور مذمت اسی کرتے رہوں گے۔ سارے دوستاں نے جڑا بیان، جڑے الفاظ، میں ادھر بالکل سہمت ہاں، تائید کرتا۔ علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب نے، زبیر احمد ظہیر صاحب نے، باقی جنہیں بھی دوست بولے نے، اسی سب تو پہلے وہی گل ہے کہ پاکستان دا نام روشن کرنے واسطے مذہب ساڈا بعد وچ ہے، ساڈا عقیدہ بعد وچ ہے، لیکن اسی کسی کنٹری جانے تو ساڈا پہلے پاسپورٹ دیکھتے ہیں، وہ مذہب نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے کہ سکھی ہندو ایک نہیں پاکستانی۔ تے پاکستان دا جڑا خاص کر کے میں ہمیشہ یہ گل کرتا ہے کہ سکھ جتھے بھی بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کی جڑی سرزمین ہے، یہ ساڑے واسطے بہت مقدر، پوتر، مقدس ہے۔
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरू जी की फतेह। उनके साथ क्या हुआ इसकी तशहीर भी की जाए और अरशद अंसारी साहब इसकी जिम्मेदारी कबूल करें कि अवाम तक पहुँचाया जाए कि उन पिछले केसेस का क्या हुआ, ताकि अवाम में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, आज साने सियालकोट जो कि वाक़या हुआ और सानिया और आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़म्मती का यहाँ इनेकाद किया गया, या अल्लाह इन सब उलमा और रहनुमाओं का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग किसी के कहने पर ऐसे वाक़यात में हिस्सा ले रहे हैं, ऐ अल्लाह उन सब की साजिशों को नाकाम फरमा दे, बर्बाद फरमा दे और इस मुल्क को हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ऐ रब करीम, ये मुल्क हमारा है और वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। ऐ अल्लाह, हमें इस मुल्क से इश्क करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा फरमा, इंतहा पसंदी का ख़ात्मा फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो तशद्दुदाना रवैया है इसका ख़ात्मा फरमा, जिससे आज पूरी दुनिया में हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। हम तो अमन के दोस्त हैं, हम तो पीस प्रोसेस में आगे जाने वाले हैं, हम तो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के प्रचार को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ऐ अल्लाह, इन दुश्मनों से पाकिस्तान को महफूज फरमा, इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी पुलिस इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ अमन के लिए जो काम कर रही है, या अल्लाह उसमें अपनी बरकत और अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा और इस वाक़े पे जो भी लोग मुलव्वस पाए जाएं उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचा। या अल्लाह, कैफ़रे करदार तक पहुँचा। ऐ अल्लाह, हमारे इदारों की, हमारी अफवाज की और हमारी हुकूमत की मदद फरमा और जो इस वाक़े के ऊपर हुकूमत ने अज़म किया है कि इन लोगों को कार्रवा की सज़ा दी जाएगी, इस आज़म में उन्हें कामयाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, हमें सब्र, बर्दाश्त और पैगम्बर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमा, जिसमें आपने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़हुन्नास। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुँचाए, हमें नफ़ा पहुँचाने वाला बना दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। या अल्लाह, हमारे मीडिया ने और हमारे प्रिंट मीडिया ने जैसे यहाँ आए और अपने इस चैनल्स के ज़रिए तमाम पूरी पाकिस्तानी कौम तक हमारी इस आवाज़ को और दुनिया तक पहुँचाया, ऐ अल्लाह, इनकी इस कोशिश को कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।